الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انشاءاللہ آج کی شب میں امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم دعاؤں کا مجموعہ جو کتاب صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں امام سجاد کی عظیم دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے. کہنے کے لیے یہ دعائیں ہیں. امام سجاد کسی دعا میں خدا کی حمد کر رہے ہیں، کسی دعا میں خدا کی تسبیح کر رہے ہیں، کسی دعا میں انسان کی تذلل یعنی انسان اپنی خاکساری کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. کسی دعا میں کہنے کے لیے تو دعا ہے، لیکن اس کے اندر حقوق والدین کو بیان کیا، حقوق اولاد کو بیان کیا، یا اسی طرح سے کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ختم قرآن کی دعا ہے. بہت ساری دعائیں ہیں. تمام موضوعات پر ایک عظیم ذخیرہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے دعاؤں کی صورت میں پیش کیا اور ہمیں سلیقہ بتایا، ہمیں طریقہ بتایا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کس طرح سے مناجات کریں، خدا کی تسبیح کس طرح کریں، خدا کی حمد کس طرح کریں. انہی دعاؤں میں سے آج جو ہم نے انتخاب کیا ہے اس شب کے لیے، دو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. ایک میں بظاہر کہنے کے لیے ایک دعا میں امام خدا کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، لیکن اس تسبیح کی صورت میں علم پروردگار کو جس انداز سے بیان کیا ہے اس کا اندازہ ابھی جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو ہو جائے گا. دوسری دعا جس کے اندر انسان کی بندگی اور انسان نے اپنی جو خاکساری بیان کی ہے اس کا تذکرہ ہے. اور تیسری دعا جو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے جو تھوڑا طولانی ہے، اس دعا کے اندر امام علیہ الصلاۃ والسلام خدا کی بارگاہ میں رمضان سے وداع کر رہے ہیں، رمضان المبارک کو رخصت کر رہے ہیں. اس کا نام ہی ہے دعائے وداع ماہ مبارک رمضان. حالانکہ یہ دعا آخری جمعۃ الوداع میں یا آخری شب میں پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے بعد پروگرام جو سیٹرڈے کو اپنا ہوتا ہے وقت نہ مل پاتا، اس لیے اس دعا کو آج کی شب میں ہم لوگ پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے معبود، میں تیری تسبیح کرتا ہوں
تو مجھ پر کرم بالائے کرم فرما۔ توجہ رہے جملوں پر۔ میں تیری تسبیح کرتا ہوں، تو مجھ پر کرم بالائے کرم فرما۔ بار الہا میں تیری تسبیح کرتا ہوں اور تو بلند و برتر ہے۔ خدایا میں تیری تسبیح کرتا ہوں اور عزت تیرا ہی جامہ ہے۔ بار الہا میں تیری تسبیح کرتا ہوں اور عظمت تیری ہی رضا ہے۔ اے پروردگار میں تیری تسبیح کرتا ہوں اور کبریائی تیری دلیل و حجت ہے۔ پاک ہے تو اے عظیم و برتر، تو کتنا عظمت والا ہے۔ پاک ہے تو اے وہ کہ ملائے اعلیٰ کے رہنے والوں میں تیری تسبیح کی گئی ہے، یعنی فرشتوں نے تسبیح کی۔ جو کچھ تہہ خاک ہے تو اسے سنتا اور دیکھتا ہے۔ پاک ہے تیری ذات، تو ہر رازدارانہ گفتگو پر مطلع ہے۔ پاک ہے تو اے وہ جو ہر رنج و شکوہ کے پیش کرنے کی جگہ ہے۔ پاک ہے تو اے وہ جو ہر اجتماع میں موجود ہے۔ پاک ہے تو اے وہ جس سے بڑی امیدیں باندھی جاتی ہیں۔ پاک ہے تو جو کچھ پانی کی گہرائی میں ہے اسے تو دیکھتا ہے۔ پاک ہے تیری ذات، تو سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے سانس لینے کی آواز سنتا ہے۔ ایک جملے پہ توجہ رہے۔ امام معصوم کے علاوہ یہ تسبیح کسی اور سے نہیں ہو سکتی، کوئی اور اس طرح سے اللہ کی تسبیح نہیں کر سکتا۔ پاک ہے تیری ذات، تو سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے سانس لینے کی آواز سنتا ہے۔ پاک ہے تیری ذات، تو آسمانوں کا وزن جانتا ہے، یعنی امام نے یہ بتا دیا کہ آسمانوں کا کیا وزن ہے۔ اسی طرح سے ابھی آپ ملاحظہ کریں گے امام نے کتنی چیزوں کا وزن بیان فرمایا ہے۔ امام فرماتے ہیں پاک ہے تیری ذات، تو آسمانوں کا وزن جانتا ہے۔ پاک ہے تیری ذات، تو زمینوں کے وزن سے باخبر ہے۔ پاک ہے تیری ذات، تو سورج اور چاند کے وزن سے واقف ہے۔ سبحان اللہ، سورج کا کیا وزن ہے اور چاند کا کیا وزن ہے۔ پاک ہے تیری ذات، تو تاریکی اور روشنی کے وزن سے آگاہ ہے۔ بعد میں دنیا تحقیق کر کے پہنچی کہ تاریکی کا وزن کیا ہے، روشنی کا وزن، یعنی امام تسبیح کے صورت میں یہ بتا رہے ہیں کہ تاریکیوں کا بھی وزن ہوتا ہے اور روشنی کا بھی وزن ہوتا ہے۔ توجہ رہے ایک جملے پر۔ پاک ہے تیری ذات، تو سایہ اور ہوا کا وزن جانتا ہے۔ ہم آپ یہ سوچیں گے یہ جو سایہ ہے اس میں کیا وزن ہوگا، لیکن امام جو یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے معبود تو سایہ اور ہوا کا وزن جانتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو چیزوں کا سایہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی وزن ہوتا ہے۔ پاک ہے تیری ذات، تو ہوا کے ہر جھونکے کے وزن سے آگاہ ہے کہ وہ وزن میں کتنے ذروں کے برابر ہے۔ پاک ہے تیری ذات، تو تصور و خیال، وہم و گمان میں آنے سے پاک، منزہ اور بری ہے۔ میں تیری تسبیح کرتا ہوں، تعجب ہے کہ جس نے تجھے پہچانا وہ کیوں کر تجھ سے خوف نہیں کھاتا۔ اے اللہ میں حمد و ثنا کے ساتھ
تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ پاک ہے وہ پروردگار جو علو و عظمت والا ہے۔ حضرت کی دعا کے اس حصے میں جو علم الہی سے متعلق ہے، نظر کرنے کے بعد کم از کم اتنا تو اعتراف کرنا ہی پڑے گا کہ انسان نے تحقیق و جستجو کے بعد جن رازہائے سربستہ کا سراغ لگایا ہے، صدیوں پہلے ان رموز و اسرار کی نقاب کشائی کی اسے دعوت دی جا چکی تھی۔ یعنی امام نے پہلے ہی دعوت دے دیا تھا کہ انسان تحقیق کر کے پہنچے، لیکن بہت ہی سالوں کے بعد انسان نے یہ تحقیق کی، اور یہ اس کی تساہل پسندی کا قصور ہے کہ وہ اتنے عرصے تک تحقیق و جستجو کے میدان میں گامزن نہ ہوا، اور اس دعوت فکر و عمل کے باوجود صدہا برس چپ سادھے رہا، اور علی الخصوص وہ افراد زیادہ مورد الزام ہیں جن کے پاس یہ سرمایہ علمی موجود تھا، یعنی یہ صحیفہ سجادیہ، یہ دعاؤں کا مجموعہ جن کے پاس موجود تھا، یعنی ہم شیعہ، اور ہم نے اس پہ تحقیق نہیں کی، جن کے پاس یہ سرمایہ علمی موجود تھا اور وہ اس سے بے خبر رہے اور عملاً کوئی فائدہ نہ اٹھایا، ورنہ جو حقائق آج سامنے آ رہے ہیں وہ صدیوں پہلے بے نقاب ہو چکے ہوتے۔ چنانچہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے 1300 برس پیشتر زمین و آسمان، شمس و قمر، نور و ظلمت اور سایہ و ہوا کے وزن اور زمین کی اندرونی تہوں، سمندر کی گہرائیوں اور وہاں کی آباد کائنات کا ذکر کر کے خلائے بسیط اور کرات ارضی و سماوی میں فکر و تجسس کی راہ کھول دی تھی، تاکہ انسان زمین کے ورق الٹے، سمندر کی موجوں سے کھیلے اور فطرت کے ذخائر سے دامن نظر بھرے، اور روشنی و ہوا اور اجرام فلکیہ کا وزن معلوم کرنے کے لیے فضا کو تسخیر کرے، ذروں کو چیرے اور ان میں ایک جہان نو کا تماشا دیکھے، اور قدرت کی قلم روے مملکت کی وسعت و پہنائی کا اندازہ لگائے کہ یہ عالمی فضا کتنی بڑی کائنات کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، کہ ہر ذرہ اپنے مقام پر ایک دنیا ہے، جس میں آفتاب و ماہتاب، ستارے سیارے ہمارے اس نظام شمسی کی طرف گھوم پھر رہے ہیں۔ امام سجاد نے کئی سو سال پہلے اس بات کی طرف متوجہ کیا۔ اب دوسری دعا جو نہایت ہی مختصر دعا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور تزلزل و عاجزی کے سلسلے میں حضرت نے دعا کی ہے، اے میرے پروردگار، میرے گناہوں نے مجھے عذر خواہی سے چپ کر دیا ہے، میری گفتگو بھی دم توڑ چکی ہے، تو اب میں کوئی عذر و حجت نہیں رکھتا۔ اس طرح میں اپنے رنج و مصیبت میں گرفتار، اپنے اعمال کے ہاتھوں میں گروی، اپنے گناہوں میں حیران و پریشان، مقصد سے سرگرداں اور منزل سے دور افتادہ ہوں۔ میں نے اپنے کو ذلیل گنہگاروں کے موقف پر لا کھڑا کیا ہے، ان بدبختوں کے موقف پر جو تیرے مقابلے میں جرأت دکھانے والے اور تیرے وعدے کو سرسری سمجھنے والے ہیں۔ پاک ہے تیری ذات، میں نے کس جرأت و دلیری کے ساتھ تیرے مقابلے میں جرأت کی ہے، اور کس تباہی و بربادی کے ساتھ
اپنی ہلاکت کا سامان کیا ہے۔ اے میرے مالک، میرے منہ کے بل گرنے اور قدموں کے ٹھوکر کھانے پر رحم فرما۔ اب امام سجاد یہاں سے دعا کر رہے ہیں، اے میرے مالک، میرے منہ کے بل گرنے اور قدموں کے ٹھوکر کھانے پر رحم فرما، اور اپنے حلم سے میری جہالت و نادانی کو اور اپنے احسان سے میری خطا اور بدعمالی کو بخش دے، اس لیے کہ میں اپنے گناہوں کا مقر اور اپنی خطاؤں کا معترف ہوں۔ یہ میرا ہاتھ اور یہ میری پیشانی کے بال تیرے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ میں نے عجز و حیرانی کے ساتھ اپنے کو قصاص کے لیے پیش کر دیا ہے۔ بار الہ، میرے بڑھاپے، زندگی کے دنوں کے بیچ جانے، موت کے سر پر منڈلانے اور میری ناتوانی، عاجزی اور بے چارگی پر رحم فرما۔ اے میرے مالک، جب دنیا سے میرا نام و نشان مٹ جائے اور لوگوں کے دلوں سے میری یاد محو ہو جائے، اور ان لوگوں کی طرح جنہیں بھلا دیا جاتا ہے میں بھی بھلا دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤں، تو اے میرے مالک تو مجھ پر رحم فرمانا۔ اے میرے مالک، میری صورت و حالت کے بدل جانے کے وقت جب میرا جسم کہنا، اعضا درہم و برہم اور جوڑ و بند الگ الگ ہو جائیں، یعنی قبر کے اندر جب انسان دفن کیا جاتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں، اے میرے معبود، میرا جسم کہنا، اعضا درہم و برہم اور جوڑ و بند الگ الگ ہو جائیں تو مجھ پر ترس کھانا۔ ہائے میری غفلت و بے خبری اس سے جو اب میرے لیے چاہا جا رہا ہے۔ اے میرے مولا، حشر و نشر کے ہنگام مجھ پر رحم کرنا۔ اے میرے معبود، جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں اس وقت ہم پر کرم کرنا۔ اے میرے معبود، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے میرے معبود، تو غفور ہے، تو غفار الذنوب ہے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے بسی و بے کسی پر رحم فرما۔ اے میرے معبود، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، اور اس دن میرا قیام اپنے دوستوں کے ساتھ اور موقف حساب سے محل جزا کی طرف میری واپسی اپنے دوستداروں کے ہمراہ اور میری منزل اپنی ہمسائیگی میں قرار دینا۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم، ہماری طرف نظر کرم کر دے۔ اے رحیم، ہماری طرف نظر رحم فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے معبود، ہماری تمام خطاؤں کو بخش دے۔ اے میرے معبود، ہماری گردن کو آتش جہنم سے رہا کر دے۔ اے میرے معبود، یہ آخری راتیں ہیں رمضان المبارک کی، جو نہایت ہی بابرکت راتیں ہیں، مغفرت کی راتیں ہیں، بخشش کی راتیں ہیں۔ اے میرے معبود، ہمیں توفیق دے کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر انجام دے سکیں، اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کر سکیں، تیری بارگاہ میں اپنی عاجزی و بے کسی اور اپنے گناہوں کو پیش کر سکیں۔ اے میرے معبود، اس شب میں ہماری مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما،
ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے میرے معبود شیعان علی، شیعان حیدر کرار، اہل بیت کے ماننے والے جہاں پر بھی ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے میرے معبود جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں انہیں شفائے عاجل عنایت فرما۔ اے میرے معبود جن مومنین نے التماس سے دعا کہی ہے ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود ہمارا خاتمہ ایمان پر کر، ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائیں۔ اب اس کے بعد ہم دعائے ودائے ماہ مبارک رمضان پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اس کے اندر ملاحظہ کریں گے کہ امام کس طرح سے رمضان المبارک کو وداع کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کی عظمت کو کس انداز سے بیان کیا ہے۔ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگرچہ یہ دعا جمعۃ الوداع یا ماہ رمضان کی آخری شب یا آخری روز میں پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، اور آخری شب میں سحر کے وقت میں پڑھنا بہتر ہے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ جمعۃ الوداع میں پڑھیں۔ انشاءاللہ جمعۃ الوداع جو آئے گا انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے، اور آخری شب میں بھی پڑھیں، اور یہ خیال ہو کہ یہ چاند 29 کا ہوگا تو 29ویں شب میں پڑھیں، اور اگر 30 کا ہو تو 30 کی شب میں پڑھیں۔ اور یہ دعا آپ ملاحظہ کیجئے کتنی عظمت کی حامل دعا ہے، کس انداز سے امام نے روتے ہوئے، رمضان جب ختم ہونے لگتا ہے تو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب اتنے روزے بچے ہیں، رمضان جو ہے چلا جائے گا اور روزہ نہیں رکھنا پڑے گا، لیکن اس دعا میں ملاحظہ کیجئے کہ امام نے رمضان کو ایک نہایت ہی محبوب کی طرح سے، کہ جس طرح سے محبوب جب سفر پر جاتا ہے تو چاہنے والے کس طرح سے روتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ وداع کرتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام نے رمضان المبارک کو اشک بار آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے وداع کیا ہے۔ اس کے اندر امام نے شروع میں کچھ آیتیں بھی پیش کی ہیں کہ جس کے ذریعے سے، جن آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعمال کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آغاز میں وہ ہے اور پھر اس کے بعد آخر میں ماہ مبارک رمضان کو سلام کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کس انداز سے رمضان کو رخصت کر رہے ہیں اور رمضان کو سلام کر رہے ہیں کہ اے رمضان تجھے سلام، اے رمضان تجھے سلام۔ آپ ابھی ملاحظہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ دعا کتنی عظیم دعا ہے۔ امام شروع کرتے ہیں، اے اللہ، اے وہ جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا۔ آغاز ہی دیکھیے کہ اللہ وہ ہے کہ جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا۔ ہم بندے جب کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں، تھوڑی سی بھی اس کے ساتھ نیکی یا اس کی مدد کر دیتے ہیں تو اس احسان کا اس سے بدلہ چاہتے ہیں، لیکن ذات واجب وہ ہے، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ اس کے احسان پر احسان ہمارے ساتھ ہیں، احسانات ہیں، لیکن وہ احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا ہے۔ اے وہ جو عطا و بخشش پر پشیمان نہیں ہوتا، یعنی عطا کر دینے کے بعد پشیمان نہیں ہے کہ ہم نے اس بندے کو اتنا زیادہ دے دیا۔ کبھی ہوتا ہے نا، اگر ہم نے کسی کی مدد کر دی ہے، کسی کو کچھ دے دیا ہے، بعد میں اگر وہ
ہمارے ساتھ نہیں ہے یا ہم سے مخالف ہو جائے، ہوتا ہے، یہ ہماری فطرت ہے ہم انسانوں کی، تو ہم پشیمان ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ مدد کی، یہ کیا، لیکن ہمارا پروردگار اتنا کریم ہے کہ امام فرما رہے ہیں اے وہ جو عطا و بخشش پر پشیمان نہیں ہوتا، اے وہ جو اپنے بندوں کو ان کے عمل کے مقابلے میں نپا تلا اجر نہیں دیتا ہے۔ ہم کسی کو لاتے ہیں اپنے یہاں کام کرنے کے لیے، تو جتنا وہ کام کرتا ہے اسی کے مقابل میں اجرت دیتے ہیں، یعنی نپی تلی اجرت دیتے ہیں جتنا اس نے کام کیا ہے۔ اگر پورے دن کام کیا ہے تو پورے دن کے اعتبار سے اجرت دیتے ہیں، آدھے دن کام کیا ہے تو آدھے دن کے اعتبار سے اجرت دیتے ہیں، لیکن ذات واجب اس طرح سے نہیں ہے، نپا تلا اجر نہیں دیتا ہے۔ تیری نعمتیں بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہیں، یعنی کوئی ہمارا حق نہیں تھا لیکن اس نے ہمارے اوپر نعمتیں انڈیل دی ہیں، اور تیرا عفو و درگزر تفضل و احسان ہے، تیرا سزا دینا عین عدل اور تیرا فیصلہ خیر و بہبودی کا حامل ہے۔ تو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا ہے۔ یہ ہم انسانوں کی صفت ہے کہ اگر کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو اس کے اوپر احسان دکھاتے ہیں، منت دکھاتے ہیں، احسان سوچتے ہیں کہ وہ ہمارا احسان مانے، لیکن اللہ وہ ہے کہ جب وہ عطا کرتا ہے تو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا، اور اگر منع کر دیتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہوتا۔ جو تیرا شکر ادا کرتا ہے، امام کے یہاں پر جتنے جملے ہیں ہر جملے کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ دعا یہ تھوڑی لمبی ہے، ہر جملے کی وضاحت کریں گے تو زیادہ وقت لگ جائے گا، لیکن جملے امام کے ایسے ہیں کہ جو سب قابل غور ہیں۔ جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کی جزا دیتا ہے، حالانکہ تو نے ہی اس کے دل میں شکر گزاری کو ڈالا ہے، اور جو تیری حمد کرتا ہے تو اسے بدلہ دیتا ہے، حالانکہ تو نے ہی اسے حمد کی تعلیم دی ہے، یعنی اللہ ہی نے شکر کا جذبہ ڈالا اور حمد کی تعلیم دی، لیکن جو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اللہ اس کے مقابل میں اجر دیتا ہے، جو اللہ کی حمد کرتا ہے اللہ اس کے مقابل میں اسے ثواب عطا کرتا ہے، حالانکہ تو نے ہی اسے حمد کی تعلیم دی ہے۔ اور ایسے شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے رسوا کر دیتا۔ اے میرے معبود تو ستار العیوب ہے، تو عیوب پہ پردہ ڈالنے والا ہے، ہمارے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں پہ پردہ ڈال دے، نہ دنیا میں ان گناہوں کو آشکار کر اور نہ آخرت میں کہ تمام مخلوق محشر میں ہوگی۔ اے میرے معبود اس دن ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا۔ اور ایسے شخص کو دیتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے نہ دیتا، حالانکہ وہ دونوں تیری بارگاہ عدالت میں رسوا و محروم کیے جانے ہی کے قابل تھے، مگر تو نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل و احسان پر رکھی ہے اور اپنے اقتدار کو عفو و درگزر کی راہ پر لگایا ہے، اور جس کسی نے تیری نافرمانی کی تو نے اس سے بردباری کا رویہ اختیار کیا۔ نافرمانی بندے مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس قدر ہمارے گناہ ہیں، جو ہم گناہ کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے سزا دینے لگے تو زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ سب جل جاتی، اس قدر گناہ ہیں ہمارے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نافرمانی پر، ہمارے گناہوں پر درگزر کرتا رہتا ہے۔ اے میرے معبود تیری صفت یہ ہے کہ تو نظر انداز کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ اب تک ہم سے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں اے میرے معبود ان سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے میرے معبود ہمارے تمام مرحومین کو بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور جس کسی نے
اپنے نفس پر ظلم کا ارادہ کیا تو نے اسے مہلت دی۔ اللہ مہلت دیتا ہے جب ہم ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، مہلت دیتا رہتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ اب سے توبہ کر لے، اب سے توبہ کر لے۔ وہ اتنا کریم ہے، یعنی اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو فوراً اس پہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا ہے، نہایت ہی بردبار ہے، تو ان کے رجوع ہونے تک اپنے حلم کی بنا پر مہلت دیتا ہے اور توبہ کرنے تک انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، تاکہ تیری منشا کے خلاف تباہ ہونے والا تباہ نہ ہو اور تیری نعمت کی وجہ سے بدبخت ہونے والا بدبخت نہ ہو، مگر اس وقت کی جب اس پر پوری عذر خواہی و معذرت اور اتمام حجت ہو جائے۔ یعنی اللہ آخر تک مہلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ رکھا ہے اس امت کے لیے، صرف اس امت کے لیے ہے، ورنہ دوسری امتوں کے لیے رمضان المبارک کے جس طرح سے روزے اس امت محمدی کے لیے ہیں، دوسری امت کے لیے نہیں تھے، بلکہ انبیاء کے لیے یہ روزے تھے۔ جس طرح سے دوسرے انبیاء کے لیے رمضان کے روزے فرض تھے، اسی طرح سے امت محمد کے لیے اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن اس رمضان کے روزوں کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، اور اس کے اندر شب قدر کو قرار دیا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو آتش جہنم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے رمضان المبارک کا، تجھے واسطہ ہے شب قدر کا، اور تجھے واسطہ ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو تو نے نعمتیں رحمتیں نازل کی ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے۔ اے کریم، یہ اتمام حجت تیرے عفو و درگزر کا کرم ہے اے میرے معبود، اور اے بردبار تیری شفقت و مہربانی کا فیض ہے۔ تو ہی ہے وہ جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو و بخشش کا دروازہ کھولا ہے۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس نے عفو و بخشش کا دروازہ کھولا ہے، اور اس دروازے کا نام توبہ رکھا ہے، یعنی باب التوبہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دروازہ کھلا ہے عفو و بخشش کا، اس دروازے کا نام باب التوبہ ہے، اور تو نے اس دروازے کی نشاندہی کے لیے اپنی وحی کو رہبر قرار دیا ہے تاکہ وہ اس دروازے سے بھٹک نہ جائیں۔ چنانچہ اے مبارک نام والے، تو نے فرمایا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ اے میرے معبود، تو نے حکم دیا ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو۔ ہم اس رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں۔ اے میرے معبود، اب تک جتنے ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے اس توبہ کو قبول فرما۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو محو کر دے اور تمہیں اس بہشت میں داخل کرے جس کے محلوں اور باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن جب خدا اپنے رسول اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب چلتا ہوگا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے میرے معبود، ہمیں بخش دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب جو اس گھر میں داخل ہونے سے غفلت کرے، جب کہ دروازہ کھولا اور رہبر مقرر کیا جا چکا ہے، تو اس کا عذر و بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے عفو و درگزر کا دروازہ کھولا ہے جس کا نام باب التوبہ رکھا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بندہ خدا کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے،
استغفار نہ کرے تو اب اس کا کیا عذر و بہانہ ہو سکتا ہے؟ یعنی روز قیامت وہ بغیر توبہ کیے گناہ بھی کیا اور بغیر توبہ کیے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور خدا اسے سزا دے اور اس کو عذاب دے، تو اب اس کے پاس کوئی عذر و بہانہ نہیں ہوگا، چونکہ اللہ کی طرف سے مسلسل چھوٹ رہی ہے۔ تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے لین دین میں اونچی قیمتوں کا ذمہ لے لیا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ وہ جو سودا تجھ سے کریں اس میں انہیں نفع ہو اور تیری طرف بڑھنے اور زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ چنانچہ تو نے کہ جو مبارک نام والا اور بلند مقام والا ہے فرمایا ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید کی آیت امام نے بیان کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، یعنی جو ایک نیکی کرے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، یعنی جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کا 10 گنا عطا کرے گا، اور جو برائی کا مرتکب ہوگا تو اس کو برائی کا بدلہ بس اتنا ہی دے گا کہ جتنی اس نے برائی کی ہے۔ اے میرے معبود، جو بھی ہم نے عبادتیں کی، جو بھی قرآن کی تلاوت کی، جو بھی کار خیر کیا ہے، اے میرے معبود تیری صفت یہ ہے کہ تو 10 گنا عطا کرتا ہے، ہمیں 10 گنا عطا کر دے۔ اے میرے معبود جو بھی برائی ہم سے صادر ہوئی ہے، جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے، اے میرے معبود ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں، یعنی زمین میں جو بیج ڈالا جا رہا ہے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ اے میرے معبود ہماری تمام نیکیوں کو دگنا کر دے اور ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہ قرض ہم جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں گویا اللہ کو دے رہے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو کئی گنا زیادہ کر کے ادا کرے؟ اور ایسی ہی افزائش حسنات کے وعدے پر مشتمل دوسری آیتیں کہ جو تو نے قرآن مجید میں نازل کی ہیں، اور تو ہی وہ ہے جس نے وحی و غیب کے کلام اور ایسی ترغیب کے ذریعے کہ جو ان کے فائدے پر مشتمل ہے ایسے امور کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اگر ان سے پوشیدہ رکھتا تو نہ ان کی آنکھیں دیکھ سکتیں، نہ ان کے کان سن سکتے، اور نہ ان کے تصورات وہاں تک پہنچ سکتے تھے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے بیان فرما دی ہیں۔ چنانچہ تیرا ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، یعنی مجھے یاد رکھو سے مراد ہے میری بارگاہ میں دعا کرو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے یاد رکھو میں بھی تمہاری طرف سے غافل نہیں رہوں گا۔ میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ اور اے میرے معبود تیرا ہی ارشاد ہے اگر میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب سخت عذاب ہے۔ یہ سب آیتیں چل رہی ہیں۔ اے میرے معبود تیرا ارشاد ہے مجھ سے مانگو تو میں قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو غرور کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اے میرے معبود ہمیں دعا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود اپنی بارگاہ میں مناجات کرنے کا جذبہ عنایت فرما۔
ابھی جتنی راتیں رمضان المبارک کی بچی ہیں، ان راتوں میں تیری بارگاہ میں دعا و مناجات کی توفیق مرحمت فرما۔ اے میرے معبود ہمیں توفیق دے کہ تیری بارگاہ میں خالص دعا اور خلوص دل، صدق دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں توبہ کر سکیں۔ اے میرے معبود ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ چنانچہ تو نے دعا کا نام عبادت رکھا ہے، یعنی ہم جو خدا کی بارگاہ میں اپنی زبان میں دعا مانگتے ہیں گویا عبادت کر رہے ہیں۔ یہ بھی عبادت ہے جو ہم خدا کی بارگاہ میں مانگتے ہیں۔ اے میرے معبود ہمیں یہ عطا کر دے۔ کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم مانگیں، ایک ایک کر کے مانگیں۔ اگر مکان نہیں ہے تو یہ کہ اے میرے معبود ہمیں مکان عطا کر دے۔ اے میرے معبود ہمارے رزق میں تنگی ہے، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما۔ اے میرے معبود ہمارے اندر یہ بیماری ہے، اس بیماری کو دور کر دے۔ اے میرے معبود ہماری یہ مشکل ہے، اس مشکل کو برطرف کر دے۔ ایک ایک کر کے جو ہم خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں یہ بھی گویا ہم خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں۔ چنانچہ تو نے دعا کا نام عبادت رکھا اور اس کے ترک کو غرور سے تعبیر کیا، یعنی جو خدا کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو مغرور سمجھ رہا ہے، متکبر سمجھ رہا ہے۔ اور وہ بندہ جو خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا ہے، اپنے لیے کچھ مانگتا نہیں ہے، اپنے پروردگار سے کچھ طلب نہیں کرتا ہے، فرشتے اس کے اوپر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ اس نے اللہ کی نماز تو پڑھی لیکن اپنے لیے کچھ مانگا نہیں، کچھ طلب نہیں کیا۔ لہٰذا خدا کی بارگاہ میں نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ ہم آپ دعا کیا کریں، اور اس کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے ڈرایا۔ اس لیے انہوں نے تیری نعمتوں کی وجہ سے تجھے یاد کیا، تیرے فضل و کرم کی بنا پر تیرا شکریہ ادا کیا اور تیرے حکم سے تجھے پکارا، اور نعمتوں میں طلب افزائش کے لیے تیری راہ میں صدقہ دیا، یعنی صدقہ سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور تیری یہ رہنمائی ہی ان کے لیے تیرے غضب سے بچاؤ اور تیری خوشنودی تک رسائی کی صورت تھی۔ اور جن باتوں کی تو نے اپنی جانب سے اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے، اگر کوئی مخلوق اپنی طرف سے دوسرے مخلوق کی ایسی ہی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا تو وہ قابل تحسین ہوتا، تو پھر تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے۔ جب تک تیری حمد کے لیے راہ پیدا ہوتی رہے اور جب تک حمد کے وہ الفاظ جن سے تیری تحمید کی جا سکے اور حمد کے وہ معنی جو تیری حمد کی طرف پلٹ سکیں باقی رہیں، اے وہ جو اپنے فضل و احسان سے بندوں کی حمد کا سزاوار ہوا ہے اور انہیں اپنی نعمتوں بخشش سے ڈھانپ لیا ہے، اے میرے معبود اپنی نعمت ہم پر نازل فرما اور اپنی بخشش سے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے، ہماری مغفرت فرما۔ ہم پر تیری نعمتیں کتنی آشکارا ہیں اور تیرا انعام کتنا فراوان ہے، اور کس قدر ہم تیرے انعام و احسان سے مخصوص ہیں۔ تو نے اس دین کی جسے منتخب فرمایا اور اس طریقے کی جسے پسند فرمایا اور اس راستے کی جسے آسان کر دیا، ہمیں ہدایت کی اور اپنے ہاں قرب حاصل کرنے اور عزت و بزرگی تک پہنچنے کے لیے بصیرت دی۔ بار الہ تو نے ان منتخب فرائض اور مخصوص واجبات میں سے ماہ رمضان کو قرار دیا ہے، جسے تو نے تمام مہینوں میں امتیاز بخشا اور تمام وقتوں میں اور زمانوں میں اسے منتخب فرمایا ہے، اور اس میں قرآن اور نور کو نازل فرما کر
اور ایمان کو فروغ و ترقی بخش کر اسے سال کے تمام اوقات پر فضیلت دی اور اس میں روزے واجب کیے اور نمازوں کی ترغیب دی اور اس میں شب قدر کو بزرگی بخشی جو خود 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اے میرے معبود، اس مہینے میں ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام خیر و نیکی سے ہمیں مالا مال کر دے اور تمام شر و برائی سے ہمیں دور کر دے۔ پھر اس مہینے کی وجہ سے تو نے ہمیں تمام امتوں پر ترجیح دی اور دوسری امتوں کے بجائے ہمیں اس کی فضیلت کے باعث منتخب کیا، چنانچہ ہم نے تیرے حکم سے اس کے دنوں میں روزے رکھے اور تیری مدد سے اس کی راتیں عبادت میں بسر کیں، اس حالت میں کہ ہم اس روزہ و نماز کے ذریعے تیری رحمت کے خواستگار تھے، جس کا دامن تو نے ہمارے لیے پھیلایا ہے اور اسے تیرے اجر و ثواب کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اے میرے معبود، جو ہم نے اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، جو نمازیں پڑھیں، ان ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو ہماری بخشش کا وسیلہ قرار دے دے، اور تو ہر اس چیز کے عطا کرنے پر قادر ہے جس کی تجھ سے خواہش کی جائے، اور ہر اس چیز کا بخشنے والا ہے جس کا تیرے فضل سے سوال کیا جائے۔ تو ہر اس شخص کے قریب ہے جو تجھ سے قرب حاصل کرنا چاہے۔ اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے اور اچھی طرح حق رفاقت ادا کیا، یعنی گویا یہ مہینہ ہمارے لیے دوست ہو گیا تھا، ہمارے لیے رفیق ہو گیا تھا۔ ایک ایک جملے پہ توجہ کیجئے، امام فرما رہے ہیں اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے اور اچھی طرح حق رفاقت ادا کیا اور دنیا جہان کے بہترین فائدوں سے ہمیں مالا مال کیا۔ پھر جب اس کا زمانہ ختم ہو گیا، مدت بیت گئی اور گنتی تمام ہو گئی، رمضان کی راتیں تمام ہونے کے قریب ہیں اور دن بھی گزر چکے ہیں، اب گنتی کے دن بچے ہوئے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں جب اس کی گنتی تمام ہو گئی تو وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ اب یہاں سے توجہ کیجئے، امام کس رقت قلب کے ساتھ اور کس انداز سے رمضان کو وداع کہہ رہے ہیں، رخصت کہہ رہے ہیں، رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے۔ اب ہم اسے رخصت کرتے ہیں اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی جدائی ہم پر سخت ہوتی ہے، جو ہمارا نہایت ہی محبوب ہو۔ فرض کیجئے کسی کا عزیز بیٹا ہو جس سے باپ نہایت محبت کرتا ہو، جب وہ بیٹا سفر پہ جانے لگتا ہے، اس کو رخصت کرتا ہے تو کس طرح سے روتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ رخصت کرتا ہے، اس کے لیے نہایت شاق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ رمضان کی جدائی امام فرماتے ہیں ہم پر شاق ہو، اور جس کا جانا ہمارے لیے غم افزا اور وحشت انگیز ہو، اور جس کے عہد و پیمان کی نگہداشت عزت و حرمت کا پاس اور اس کے واجب الادا حق سے سبکدوشی از بس ضروری ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے تجھ پر سلام۔ اب یہاں سے امام سلام کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے تجھ پر سلام، اے دوستان خدا کی عید تجھ پر سلام، اے اوقات میں بہترین رفیق اور دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام، اے وہ مہینے جس میں امیدیں بر آتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے تجھ پر سلام، اے وہ ہم نشیں کہ جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے، اور اے وہ سرچشمہ امید و رجا جس کی جدائی الم انگیز ہے تجھ پر سلام، اے وہ ہمدم
جو انس و دل بستگی کا سامان لیے ہوئے آیا تو شادمانی کا سبب ہوا، اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین بنا گیا۔ تجھ پر سلام اے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو گئے۔ تجھ پر سلام اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے میں مدد و اعانت کی۔ اے وہ ساتھی جس نے حسن عمل کی راہیں ہموار کی۔ تجھ پر سلام اے ماہ رمضان، تجھ میں اللہ کے آزاد کیے ہوئے بندے کس قدر زیادہ ہیں، اور جنہوں نے تیری حرمت و عزت کا پاس و لحاظ رکھا وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ تجھ پر سلام، تو کس قدر گناہوں کو محو کرنے والا اور قسم قسم کے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ تجھ پر سلام، تو گنہگاروں کے لیے کتنا طویل اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پرہیبت ہے۔ تجھ پر سلام اے وہ مہینے جس سے دوسرے ایام برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تجھ پر سلام اے وہ مہینے جو ہر امر سے سلامتی کا باعث ہے۔ تجھ پر سلام اے وہ جس کی ہم نشینی بار خاطر اور معاشرت ناگوار نہیں۔ تجھ پر سلام جب کہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دیا۔ تجھ پر سلام اے وہ جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نہ خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے۔ تجھ پر سلام اے وہ کہ جس کے آنے کی پہلے سے خواہش تھی اور جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ ہے۔ تجھ پر سلام، تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے۔ تجھ پر سلام اے ماہ رمضان، تجھ پر اور اس شب قدر پر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے سلام ہو۔ ابھی کل ہم کتنے تجھ پر وارفتہ تھے، تجھ پر عاشق تھے، اور آنے والے کل میں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہوگی۔ تجھ پر سلام اے ماہ رمضان، تجھ پر اور تیری ان فضیلتوں پر جن سے ہم محروم ہو گئے، اور تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ سے جاتی رہیں سلام ہو۔ اے اللہ، ہم اس مہینے میں مخصوص ہیں جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے لطف و احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی، جبکہ بد نصیب لوگ اس کے وقت کی قدر و قیمت سے بے خبر تھے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کے فضل سے محروم رہ گئے۔ اور تو ہی اے میرے معبود محروم لوگوں میں ہمارا شمار نہ کر، ان لوگوں میں ہمارا شمار کر جو رمضان کی راتوں سے، رمضان کے اس مہینے سے فیض یاب ہوتے رہے۔ اور تو ہی ولی و صاحب اختیار ہے کہ ہمیں اس کی حق شناسی کے لیے منتخب کیا، اس کے احکام کی ہدایت فرمائی۔ بے شک تیری توفیق سے ہم نے اس ماہ میں روزے رکھے، عبادت کے لیے قیام کیا، مگر کمی و کوتاہی کے ساتھ اور مشتی از خروار سے زیادہ نہ بجا لا سکے۔ اے اللہ، ہم اپنی بدعمالی کا اقرار اور سہل انگاری کا اعتراف کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، اور اب تیرے لیے کچھ ہے تو وہ ہمارے دلوں کی واقعی شرمساری اور ہماری زبانوں کی سچی معذرت ہے۔ اے میرے معبود،
تیرے اس مہینے میں جس طرح سے ہمیں عبادت کرنی تھی ہم عبادت نہ کر سکے، اے میرے معبود جس طرح سے ہمیں مناجات کرنا تھی ہم مناجات نہ کر سکے، جس طرح سے ہمیں توبہ کرنا تھی اس طرح سے توبہ نہ کر سکے، لیکن تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اپنے کرم اور اپنے رحم کے ذریعے سے ہمارے کم اعمال کو زیادہ قرار دے۔ اے میرے معبود ہمارے ناقص توبہ کو قبول فرما، ہماری ناقص دعا و مناجات کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری معذرت کو قبول کر لے۔ ہم اس وقت اس رات کے سناٹے میں سچے دل کے ساتھ سچی معذرت کر رہے ہیں۔ اے میرے معبود ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ اے میرے معبود وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر انجام دیے ہیں، نفس امارہ کی بنا پر، نفس کی سرکشی کی بنا پر، نفس کی طغیانی کی بنا پر، اے میرے معبود جو ہم نے تیری حدود کو پامال کیا ہے، تیرے احکام کو کچلا ہے، اے میرے معبود ان تمام کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، درگزر فرما۔ اے میرے معبود جو تو نے عفو درگزر کے لیے باب توبہ کھولا ہے، اے میرے معبود اس باب توبہ کو ہمارے لیے مسلسل کھول کر رکھ۔ اے میرے معبود ہم پر نظر کرم فرما، لہٰذا اس کمی و کوتاہی کے باوجود جو ہم سے ہوئی ہے ہمیں ایسا اجر عطا کر کہ ہم اس کے ذریعے دل خواہ فضیلت و سعادت کو پا سکیں، اور طرح طرح کے اجر و ثواب کے ذخیرے جن کے ہم آرزو مند تھے اس کے عوض حاصل کر سکیں، اور ہم نے تیرے حق میں جو کمی و کوتاہی کی ہے اور اس میں ہمارے عذر کو قبول فرما۔ ہماری عمر آئندہ کا رشتہ آنے والے ماہ رمضان سے جوڑ دے۔ اے میرے معبود ہمیں حیات طیبہ عنایت فرما کہ آئندہ رمضان المبارک تک ہم اسی طرح سے زندہ رہیں اور پھر تیری بارگاہ میں عبادت کریں۔ ہمیں طول عمر عنایت فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے، اور جب اس وقت تک پہنچا دے تو جو عبادت تیرے شایان شان ہو اس کے بجا لانے پر ہماری اعانت فرما، اور اس اطاعت پر جس کا وہ مہینہ سزاوار ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق دینا، اور ہمارے لیے ایسے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا جو زمانہ زیست کے مہینوں میں ایک کے بعد دوسرے ماہ رمضان میں تیری حق ادائیگی کا باعث ہوں۔ اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو صغیرہ یا کبیرہ معصیت کی ہو، یا کسی گناہ سے آلودہ یا کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں، جان بوجھ کر یا بھولے چوکے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یا دوسرے کا دامن حرمت چاک کیا ہو، اے میرے معبود انہیں معاف فرما۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے پردے میں ڈھانپ لے۔ تو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، ہمارے تمام عیوب پر پردہ ڈال دے اور عفو و بخشش کے ذریعے سے اے میرے معبود ہم پر کرم فرما، اور اپنے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے طنز کرنے والوں کی آنکھیں ہمیں گھوریں اور طعنہ زنی کرنے والوں کی زبانیں ہم پر کھلیں، اور اپنی شفقت بے پایاں
اور مرحمت روز افزوں سے ہمیں ان اعمال پر کار بند کر کہ جو ان چیزوں کو برطرف کریں اور ان باتوں کی تلافی کریں جنہیں تو اس ماہ میں ہمارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے کے رخصت ہونے سے جو قلق ہمیں ہوا ہے اس کا چارہ کر، اور عید اور روزہ چھوڑنے کے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے، اور ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین دن قرار دے جو عفو و درگزر کو سمیٹنے والا اور گناہوں کو محو کرنے والا ہو، اور تو ہماری ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو بخش دے۔ بار الہ، اس مہینے کے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں سے الگ کر دے، یعنی جس طرح سے یہ مہینہ ہم سے الگ ہو رہا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے اور ہم کو گناہوں سے الگ کر دے، اور اس کے نکلنے کے ساتھ تو ہمیں برائیوں سے نکال لے، اور اس مہینے کی بدولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوش بخت، بانصیب اور بہرہ مند قرار دے۔ اے اللہ، جس کسی نے جیسا چاہیے اس مہینے کا پاس و لحاظ کیا ہو اور کما حقہ اس کا احترام ملحوظ رکھا ہو اور اس کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا رہا ہو اور گناہوں سے جس طرح بچنا چاہیے اس طرح بچا ہو، یا بنیت تقرب ایسا عمل خیر بجا لایا ہو جس نے تیری خوشنودی اس کے لیے ضروری قرار دی ہو اور تیری رحمت کو اس کی طرف متوجہ کر دیا ہو، تو جو اسے بخشے ویسا ہی ہمیں بھی اپنی دولت بے پایان میں سے بخش، اور اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی کئی گنا زائد عطا کر، اس لیے کہ تیرے فضل کے سوتے خشک نہیں ہوتے اور تیرے خزانے کم نہیں ہوتے۔ اے میرے معبود، تیرے فضل میں کمی نہیں آتی ہے، تیرے خزانے کم ہونے والے نہیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے اپنے غیب کے خزانوں سے ہر طرح کی نیکیاں ہمیں عطا فرما، ہمارے رزق روزی میں وسعت عنایت فرما۔ اے میرے معبود، جو کچھ بھی ہم دل میں آرزویں، تمنائیں، حاجتیں لیے ہوئے ہیں انہیں پورا فرما، اور نہ تیرے احسانات کی کانیں فنا ہوتی ہیں، اور تیری بخشش و عطا تو ہر لحاظ سے خوشگوار بخشش و عطا ہے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جو لوگ روزے قیامت تک اس ماہ کے روزے رکھیں یا تیری عبادت کریں ان کے اجر و ثواب کے مانند ہمارے لیے اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ، ہم اس روزے فطر میں جسے تو نے اہل ایمان کے لیے عید و مسرت کا روز اور اہل اسلام کے لیے اجتماع و تعاون کا دن قرار دیا ہے، توجہ کیجیے اس جملے پر کہ امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ روزے فطر کو ہمارے لیے یعنی ہم شیعوں کے لیے فرق کیا ہے، اہل اسلام کہا ہے، اور ہمارے لیے سے مراد یعنی اہل بیت اور شیعان اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید فطر کا دن جو ہے، روزے فطر کا دن، عید کا دن، مسرتوں کا دن قرار دیا ہے۔ اب ہمارے بھی کچھ ایسے ہیں
کہ جو عید کے دن کالا کپڑا پہن کر کے غم مناتے ہیں۔ نہیں، امام سجاد کی اس دعا سے سبق لیں، درس حاصل کریں۔ کیا امام سجاد کی نظر میں آپ کے جد امیر المومنین کا غم نہیں تھا، سوگ نہیں تھی؟ جب امام سجاد علیہ السلام نے روزے فطر کو عید کا دن مانا ہے اور مسرت و خوشیوں کا دن مانا ہے، تو ہم کیوں اس دن کو غم کا دن مانیں؟ اگر ہم غم کا دن مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی سیرت پر نہیں چل رہے ہیں۔ توجہ کیجئے اس جملے پر، امام فرماتے اے اللہ، ہم اس روزے فطر میں جسے تو نے اہل ایمان کے لیے یعنی مومنین کے لیے، شیعوں کے لیے عید و مسرت کا روز اور اہل اسلام یعنی تمام مسلمانوں کے لیے اجتماع و تعاون کا دن قرار دیا، یعنی صرف اجتماع کرتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں بس، یعنی عید و مسرت نہیں، ہر اس گناہ سے جس کے ہم مرتکب ہوئے ہوں اور ہر اس برائی سے جسے پہلے کر چکے ہوں اور ہر اس بری نیت سے جسے دل میں لیے ہوئے ہوں، اس شخص کی طرح توبہ کرتے ہیں جو گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اے میرے معبود، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور نہ توبہ کے بعد خطا کا مرتکب ہوتا ہو۔ اے میرے معبود، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ایسی سچی توبہ جو ہر شک و شبہ سے پاک ہو۔ تو اب ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم سے راضی و خوشنود ہو جا اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، گناہوں کی سزا کا خوف اور جس ثواب کا تو نے وعدہ کیا ہے اس کا شوق ہمیں نصیب فرما، تاکہ جس ثواب کے تجھ سے خواہش مند ہیں اس کی لذت اور جس عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں اس کی تکلیف و اذیت پوری طرح جان سکیں، اور ہمیں اپنے نزدیک ان توبہ گزاروں میں سے قرار دے جن کے لیے تو نے اپنی محبت کو لازم کر دیا ہے اور جن سے فرما برداری و اطاعت کی طرف رجوع ہونے کو تو نے قبول فرمایا ہے۔ اے عدل کرنے والوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، اے اللہ، ہمارے ماں باپ اور ہمارے تمام اہل مذہب و ملت، خواہ وہ گزر چکے ہوں یا قیامت کے دن تک آئندہ آنے والے ہوں، سب سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمارے نبی محمد اور ان کی آل پاک پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی رحمت تو نے اپنے مقرب فرشتوں پر کی ہے، اور ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے فرستادہ نبیوں پر نازل فرمائی ہے، اور ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے نیکوکار بندوں پر نازل کی ہے، بلکہ اس سے بہتر و برتر، اے تمام جہان کے پروردگار، ایسی رحمت جس کی برکت ہم تک پہنچے، جس کی منفعت ہمیں حاصل ہو اور جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں، اس لیے کہ تو ان لوگوں سے جن کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے زیادہ کریم، اور ان لوگوں سے جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے زیادہ بے نیاز کرنے والا ہے۔ اے میرے معبود، تو تمام فقر و فاقہ سے ہمیں بے نیاز کر دے، اپنے لطف و کرم سے ہمیں غنی بنا دے، اور ان لوگوں سے
جن کے فضل کی بنا پر سوال کیا جاتا ہے، زیادہ عطا کرنے والا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر توانا ہے۔ اے میرے معبود، تیری بارگاہ میں جو کچھ بھی ہم نے مانگا ہے تو قادر مطلق ہے، تو فیاض علی الاطلاق ہے۔ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہماری تمام مرادوں کو برلا۔ اے میرے معبود، ہم جتنے بھی اس وقت موجود ہیں ہماری سب کی بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے معبود، آئندہ رمضان تک ہم لوگوں کو طول عمر عنایت فرما، ہماری بخشش فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس دعائے وداع رمضان میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں رمضان المبارک کو وداع کیا اور رمضان کی خوبیوں کو بیان کیا اور گناہوں پر توبہ و استغفار کیا ہے۔ اے میرے معبود، اس دعا کے اندر جتنے بھی جملے آئے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے مانگا ہے انہیں پورا فرما، ان سب کو ہمیں عطا کر دے۔ اس دعا کے اندر ہم نے جو استغفار کیا ہے، جو توبہ کی ہے، اے میرے معبود اسے پورا فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے امام سجاد علیہ السلام کون ہیں جو واقعہ کربلا کے بعد مسلسل روتے رہے، مسلسل گریہ کرتے رہے۔ ہمارا امام نہایت ہی مجبور تھا، حالات ایسے سازگار نہیں تھے کہ امام سجاد علیہ السلام کھل کر تبلیغ کر پاتے، لہٰذا امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کو اپنے لیے وسیلہ بنایا تھا، دعاؤں کو اپنے لیے ذریعہ بنایا تھا تاکہ احکام الہی کو خلائق تک، مخلوق پروردگار تک پہنچا سکیں۔ دعاؤں کی صورت میں علوم آل محمد کو پہنچایا، پیغام الہی کو پہنچایا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا امام ساتھ ساتھ جہاں گریہ کر رہا تھا وہاں دعاؤں کی صورت میں، جہاں پر اپنے جد کا اور واقع کربلا پہ گریہ کر رہا تھا، دعاؤں کی صورت میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کر رہا تھا۔ ہمارا یہ وہ امام ہے کہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک زنجیروں میں جکڑا رہا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار طوق تھا۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام کو ایسے ناقے پر بٹھایا تھا کہ جس کا جو ایک پاؤں سے لنگڑا تھا اور ایسی زنجیر سے جکڑا تھا جسے جامعہ کہتے ہیں، یعنی پیر میں بھی زنجیر تھی، ہاتھ میں زنجیر تھی، اور پھر اسی زنجیر کو امام سجاد کی گردن پہ ڈال دیا تھا، اور ایسی زنجیر تھی کہ امام سجاد ناقے پر بیٹھ نہیں پا رہے تھے، پورا سفر جھک کر کے طے کیا، اور جب وہ ناقہ اونٹ چلتا تھا تو امام سجاد کی گردن پر زنجیر کی رگڑ لگتی تھی۔ میری طرف دیکھیے، اس طرح سے مسلسل زنجیر امام کی گردن پر رگڑتی رہی، یہاں تک کہ امام کی گردن میں زخم ہو گیا تھا۔ تبھی تو امام سجاد علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا، مولا آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی ہے؟ امام تڑپ جاتے ہیں اور تڑپ کر کے 3 بار فرمایا، الشام الشام الشام۔ ہائے میں شام سے پناہ مانگتا ہوں، ہمارا امام شام سے پناہ مانگ رہا ہے۔
وہ مصیبتیں کون سی تھی کہ امام نے شام سے پناہ مانگی؟ امام فرماتے ہیں اقاد ولیلا فی دمشق کأننی عبد من الزنج غاب عنہ نصیر. ہائے ہمیں شام کے بازاروں میں اس طرح سے گھسیٹا جا رہا تھا، اس طرح سے کھینچا جا رہا تھا جیسے حبش کے کسی غلام کو کھینچا جائے کہ جس کا کوئی والی و وارث نہ ہو، جس کا کوئی سرپرست نہ ہو. جبکہ میرے نانا رسول خدا، میرے دادا علی مرتضی اور میرے بابا حسین سید الشہداء تھے. امام سجاد علیہ السلام سے جب نعمان بن منذر مدائنی نے سوال کیا تھا تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، سوال یہ کیا تھا کہ ان راستوں میں یعنی کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کون سی مصیبتیں تھیں کہ جو سب سے زیادہ سخت تھی؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے 7 مصیبتوں کا تذکرہ کیا، 7 مصیبتیں بیان فرمائی کہ یہ 7 مصیبتیں وہ ہیں کہ جو کہیں پر نہیں پڑی ہیں. امام فرماتے ہیں وہ 7 مصیبتیں شام میں پڑی تھی. پہلی مصیبت بیان کرتے ہیں کہ ارے ہمیں جب شام کے اندر داخل کیا گیا، شام کے اندر ہمارا داخلہ ہوا تو ظالم و ستمگر برہنہ تلواریں اور نیزے لیے ہوئے آئے اور ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اس کے بعد یہ خوشیاں منا رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے اور نیزے کی انیوں سے ہمیں تکلیف پہنچا رہے تھے، نیزہ مار رہے تھے. پھر امام سجاد فرماتے ہیں کہ اے نعمان، دوسری مصیبت یہ ہے کہ جب ہمیں اس طرح سے شام میں داخل کیا گیا کہ شہداء کے سروں کو عماریوں محملوں کے قریب رکھا جاتا تھا. جس طرف ہماری پھوپھیاں زینب و ام کلثوم ہوتی تھی، ادھر ہی ظالم ہمارے بابا اور ہمارے چچا عباس کے سروں کو رکھتے تھے تاکہ تکلیف زیادہ پہنچے. اور جس طرف ہماری بہن سکینہ تھی، ہمارے بھائی علی اکبر کے کٹے ہوئے سر کو رکھتے تھے. اجرکم علی اللہ. پھر تیسری مصیبت یہ بیان کی امام سجاد علیہ السلام نے. تیسری مصیبت یہ ہے کہ جب ہمیں شام میں داخل کیا گیا، شام کی عورتیں اپنے گھروں کی چھت سے ہمارے اوپر پانی اور آگ کے شعلے برسا رہی تھی. ارے آگ کا ایک شعلہ ہمارے سر پر آیا، ہمارے امامے پہ آیا اور ہمارا ہاتھ پسے گردن بندھا ہوا تھا. ہم اپنے آگ کے شعلے کو نہ نکال سے ہٹا سکے، جس کی وجہ سے ہمارا امامہ جلا اور ہمارے سر تک آگ پہنچ گئی. اجرکم علی اللہ. امام فرماتے ہیں چوتھی مصیبت یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر ہمیں شام کے بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں پھرایا جاتا تھا اور یہ آواز دی جاتی تھی ان کا کوئی احترام نہیں ہے، انہیں کھینچو. اور پانچویں مصیبت یہ ہے کہ ایک رسن میں ہم سب کو باندھ کر کے یہود و نصارہ کے درمیان میں لے جایا جاتا تھا اور ایک منادی یہ ندا دیتا تھا، یہ وہ ہیں کہ جن کے باپ دادا نے تمہارے باپ دادا کو قتل کیا ہے، لہٰذا ان سے انتقام لے لو. امام فرماتے ہیں کہ جو بھی جس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا تھا وہ ہمیں پتھر سے مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی
ہوتی تھی وہ ہمیں لکڑی سے مارتا تھا، اور فرمایا چھٹی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں بردہ فروشوں، غلام فروشوں کے بازار میں لے کر گئے، غلاموں کنیز کی طرح سے ہمیں بیچنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ رکاوٹ بنا۔ اور ساتویں مصیبت یہ ہے کہ ہمیں ایسے قید خانے میں ٹھہرایا تھا کہ جس میں چھت نہیں تھی، رات کی اوس اور دن کی دھوپ کی وجہ سے ہمارے چہرے متغیر ہو گئے تھے۔ یہ مصیبتیں ہم پر پڑی۔ ہمارا امام واقعہ کربلا کو یاد کر کے آخری عمر تک گریا کرتا رہا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ پروردگارا ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائیں۔ اے میرے معبود ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے میرے معبود ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما۔ اے میرے معبود شیعان حیدر کرار، شیعان اہل بیت جہاں پر بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، انہیں سلامتی عنایت فرما۔ جو تنگ دست ہیں، رزق کی مشکل ہے، تنگی ہے، اے میرے معبود ان کے رزق میں وسعت عنایت فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا غیب سے انتظام کر دے۔ اے میرے معبود جو لا اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ ہمارے جوانوں میں شوق عبادت پیدا کر۔ اے میرے معبود ہمارے جوانوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود پرچم اسلام، پرچم تشیع کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، اتباعت عالیات کی حفاظت فرما۔ منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات اور بالخصوص اپنے مرحومین کے لیے ارسال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین